نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد ام المومنین سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لے گئے۔ آپ میرے پاس سے گزرے اور جب کافی سورج چڑھ چکا تھا آپ واپس گھر تشریف لے آئے تو دیکھا کہ میں اسی طرح بیٹھی ہوں، جائے نماز پر ذکر و اذکار میں مشغول ہوں۔ آپ نے فرمایا ما زلت علی الحال التي فارقتك علیہا، تم ابھی تک اسی حالت میں بیٹھی ہو جس حالت میں میں تمہیں چھوڑ کر گیا تھا۔ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کی جی اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا لقد قلت بعدك 4 کلمات 3 مرات، میں نے یہاں جانے سے بعد 4 کلمات 3 مرتبہ پڑھے ہیں۔ لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن، اگر ان 4 کلمات کا وزن تمہارے صبح سے لے کر اب تک کے کیے ہوئے ذکر کے ساتھ کیا جائے تو جو میں نے کلمات کہے ہیں وہ زیادہ وزنی ثابت ہوں۔ وہ کلمات یہ ہیں سبحان اللہ و بحمدی عدد خلقی ورضا نفسی وزینت عرشی ومداد کلماتی۔ یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، دیگر کتب حدیث میں بھی موجود ہے، اور سنن ابی داود میں یہ ذرا مزید تفصیل سے ہے۔ وہاں اس کے راوی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر سے باہر تشریف لے گئے، یہ نماز فجر کے بعد کا وقت ہے۔ آپ جب گھر سے نکلے تو دیکھا کہ ام المومنین سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ نماز پڑھ کر جائے نماز پر بیٹھی ہیں۔ سیدہ جویریہ کا مختصر سا تعارف یہ ہے کہ یہ آپ کی زوجہ محترمہ ہیں اور بنو مستلق کے سردار حارث بن ابی زرار کی صاحبزادی ہیں۔ راجح قول کے مطابق اس مہم میں یہ مسلمان ہوئیں۔ یہ غزوہ بنو مستلق کے نام سے مشہور ہے جو 5 ہجری میں واقع ہوا۔ اسے غزوہ مریسی بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی سازشوں کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف مہم جوئی کی، اور جو قیدی بنے ان میں سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں۔ ان کے متعلق آتا ہے کہ جب قیدی تقسیم ہو گئے تو یہ سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئیں۔ انہوں نے ان کے ساتھ آزادی کی مکاتبت کر لی کہ میں اتنی رقم تمہیں دوں گی۔ حدیث مبارکہ میں 9 اوقیہ چاندی کے الفاظ ہیں کہ اتنی رقم کے عوض میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں، اور جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ اگر یہ قیمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادا کر دیں اور میں آپ کی زوجیت میں آ جاؤں تو یہ تو میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ خیر انہوں نے آپ سے یہ بات کی کہ اللہ کے رسول اگر آپ مجھ سے نکاح فرما لیں۔ بعض روایات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیشکش کے الفاظ ہیں
خیر ان کے لیے یہ ایک بڑی سعادت تھی، مسلمان ہوئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئیں اور بڑی عبادت گزار تھیں۔ ہے تو آپ کے دشمن کی بیٹی تھی، مگر جب اسلام قبول کر لیا تو نیکی میں بہت زیادہ بڑھ گئیں، زیادہ وقت مصلی پر گزرتا، نفل و نوافل پڑھتی، روزے رکھتی، صدقہ خیرات کرتی، ذکر و اذکار کرتی۔ اسی سلسلے میں وہ جائے نماز پر بیٹھی تھیں جب آپ گھر سے تشریف لے گئے، اور کافی دیر کے بعد، ضحیٰ کہتے ہیں چاشت کے وقت کو، جس وقت نماز چاشت پڑھی جاتی ہے، اور یہ وہ وقت ہے جب سورج بلند ہو جاتا ہے اور اونٹنی کے بچے کے پاؤں جلنے لگتے ہیں۔ آپ اس وقت واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ یہ اسی حالت میں بیٹھی ہیں، ذکر و اذکار میں مصروف ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اے جویریہ، ان کا اصل نام برہ تھا، جب یہ مسلمان ہوئیں تو آپ نے ان کا نام بدل کر جویریہ رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ جویریہ، میں نے تمہارے یہاں سے جانے کے بعد 4 کلمات 3 مرتبہ پڑھے ہیں، اگر ان کا وزن کیا جائے تو جو تم نے صبح سے لے کر اب تک ذکر کیا ہے تو میرا ذکر وہ تمہارے اس ذکر سے بڑھ جائے، وزنی ہو جائے۔ پھر آپ نے وہ ذکر بتایا، یہ صبح کے اذکار میں یہ ذکر شامل ہے، یہ یاد کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدی عدد خلقی ورضا نفسی وزینت عرشی ومداد کلماتی۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدی عدد خلقی، اللہ پاک ہے اپنی تعریف کے ساتھ، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، اور تعریفیں اور حمد و ثنا اتنی زیادہ کہ جتنی اللہ کی مخلوق کی تعداد ہے۔ تعداد کتنی ہے یہ تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، اللہ کی مخلوقات کی تعداد کتنی ہے یہ تو کوئی نہیں جانتا۔ آگے الفاظ سے مزید وضاحت ہوتی ہے کہ اللہ کی تعریف کتنی ہے۔ ورضا نفسی، اتنی تعریف جتنی اللہ کے شایان شان ہے اور جتنی تعریف اللہ کو پسند ہے۔ وزینت عرشی، اور عرش عظیم کے وزن کے برابر۔ ومداد کلماتی، یہ جو اللہ کی تعریف میں کہے گئے کلمات ہیں ان کو لکھی جانے والی سیاہی کے برابر۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ کی تعریف، حمد و ثنا کی کوئی حد نہیں ہے، اور کرنی بھی اتنی ہی چاہیے۔ ہر وقت آدمی اپنے پروردگار کی تعریف کرتا رہے، حمد و ثنا کرتا رہے، اور یہ دعا جو میں نے پڑھی ہے یہ ہم اپنے صبح کے اذکار میں اسے شامل کریں۔ فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیں، اور ایک وہ شخص جو صبح سے لے کر طلوع آفتاب تک جائے نماز پر بیٹھا ہے، اس کے وظیفے سے یہ اس کا وظیفہ سبقت لے جائے گا۔ آسان سے الفاظ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقی ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتی۔ یہ کلمات ہم یاد کریں اور اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔